تو صوفیزم کی جو ساری سوچ اور فکر ہے وہ سلا دینے والی ہے. علامہ صاحب کی جو سوچ اور فکر تھی نا وہ جگا دینے والی تھی, آگے بڑھنے والی تھی, پیچھے رکنے والی نہیں تھی. علامہ صاحب فرماتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. علامہ صاحب تو صرف اتنی ہی فیس لیتے تھے جتنی ان کو گھر کی ضرورت ہوتی تھی. اس کے بعد اور کوئی سائل آتا تھا ان کے پاس کیس کرنے, ان کو کہتے تھے کہ میرا اس مہینے کا خرچہ پورا ہو گیا. علامہ صاحب کے نام ان کی زندگی میں واحد جو جائیداد تھی وہ ایک مرلہ زمین قبرستان کی تھی جہاں پر میری دادی دفن ہے. علامہ صاحب کی جائیداد بھی پاکستان میں قبضہ گروپ نہیں چھوڑتے. دیکھیں جی, علامہ صاحب تو بنیادی طور پہ اسلامی پاکستان ہی چاہتے تھے کہ ہمیں چاہیے کہ جن علاقوں میں بھی ہم اکثریت حاصل کر کے حکومتیں قائم کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ حکومتیں قائم کریں اور وہاں پہ شریعت کا نفاذ کریں. میں بنیادی طور پہ تحقیق کے پیشے سے منسلک ہوں. پیشہ ورانہ طور پہ میں اپنے والد اور اپنے دادا کی طرح اور خاص طور پہ جو میری انسپریشن ہے وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح, ان کی طرح میں ایک وکیل ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح اپنے والد اور علامہ صاحب کی طرح. علامہ صاحب یہ اس طرح کی چیزوں میں بالکل انٹرسٹ نہیں رکھتے تھے. کبھی انہوں نے کوئی پیسوں کے پیچھے بھاگنے کی کوشش نہیں کی. ابھی پیچھے میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, علامہ صاحب کو کہیں پہ کسی کیس کے اندر وکیل کیا گیا اور 1000 روپے روزانہ ان کی فیس مقرر کی گئی. ان کو کہا گیا کہ جی آپ چاہے 2 مہینے یا 3 مہینے کیس کی تیاری کر سکتے ہیں, کیس میں پیش ہو سکتے ہیں. علامہ صاحب نے 2 دن میں وہ سارا کام مکمل کیا. انہوں نے کہا جی آپ 2 مہینے ٹھہر جائیں. انہوں نے کہا نہیں, میرا جتنا کام تھا میں نے کر لیا, اس سے زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے. وہ اسی دن واپس آ گئے لاہور. علامہ صاحب تو صرف اتنی ہی فیس لیتے تھے جتنی ان کو گھر کی ضرورت ہوتی تھی. اس کے بعد وہ کہتے تھے جو بھی اگر اور کوئی سائل آتا تھا ان کے پاس کیس کرنے, ان کو کہتے تھے کہ میرا اس مہینے کا خرچہ پورا ہو گیا, اگلے مہینے آؤ. بچوں کے لیے میری جو دادی مرحومہ تھیں انہوں نے علامہ صاحب کو اصرار کرتی تھیں کہ جی ہم کرائے. علامہ صاحب ساری عمر کرائے کے گھروں میں رہے. میری دادی جو تھیں وہ علامہ صاحب سے اصرار کرتی تھیں کہ کہ کل کو اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارے سر پہ, بچوں کے سر پہ سایہ نہیں ہوگا, کوئی جانے کی جگہ نہیں ہوگی. تو اس کی وجہ سے میری دادی نے علامہ صاحب کو بہت زیادہ ترغیب دی. تو علامہ صاحب نے ایک گھر جاوید منزل تعمیر کیا میرے والد اور پھپھو کے لیے, پر وہ زیادہ تر اس کے جو خرچہ تھا وہ یا تو میری دادی کے جو جمع پونجی تھی اس سے آیا, یا میرے والد کو علامہ صاحب کے والد نے ایک گھر ہبہ کیا تھا یہیں پہ اقبال منزل کے ساتھ ہی تھا, اس کو فروخت کر کے ان پیسوں کو لگایا گیا. علامہ صاحب کے نام ان کی زندگی میں واحد جو جائیداد تھی وہ ایک مرلہ زمین قبرستان کی تھی جہاں پر میری دادی دفن ہے, اور وہاں پہ 5 قبروں کی جگہ تھی. میری دادی, میرے والد کے ماموں اور علامہ صاحب کے ایک اور رشتہ دار وہاں پہ دفن ہے. 3 قبریں ہیں. وہ 2 قبروں کی جو جگہ تھی اس پہ بھی قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا. علامہ صاحب کی جائیداد بھی پاکستان میں قبضہ گروپ نہیں چھوڑتے. علامہ صاحب فرماتے ہیں کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی, ان کا تو سر دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے. تو صوفیزم کی جو ساری سوچ اور فکر ہے وہ سلا دینے والی ہے. علامہ صاحب کی جو سوچ اور فکر تھی نا وہ جگا دینے والی تھی, آگے بڑھنے والی تھی, پیچھے رکنے والی نہیں تھی. دیکھیں جی, علامہ صاحب تو بنیادی طور پہ اسلامی پاکستان ہی چاہتے تھے. جو قائد اعظم کے نام خطوط ہیں حضرت علامہ اقبال کے, انہوں نے قائد اعظم کو یہی لکھا ہوا ہے خط میں کہ ہمیں چاہیے کہ جن علاقوں میں بھی ہم اکثریت حاصل کر کے حکومتیں قائم کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ حکومتیں قائم کریں اور وہاں پہ شریعت کا نفاذ کریں. پر شریعت کو نافذ کرنے سے پہلے اجتہاد کے ذریعے اس کو وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے. آپ جب یہ مولانا حضرات علامہ صاحب کی بات کرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے قائد اعظم کو خط میں لکھا تھا کہ یہاں پہ شریعت نافذ ہونی چاہیے. شریعت ضرور نافذ ہونی چاہیے, پر جو علامہ صاحب نے لکھا ہے اس کو پورا سمجھیں. اجتہاد کے بعد شریعت کو, جو شریعت کے حصے ہیں جن کے اوپر اجتہاد کیا جا سکتا ہے, ان کو اجتہاد کے ذریعے وقت کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کے پھر ان کا نفاذ ہو. اور دوسری چیز جو ہے, یہ ملک قائد اعظم اور علامہ اقبال نے جمہوریت کے اصولوں پہ بنایا تھا. قائد اعظم کو جب پوچھا گیا کہ پاکستان کے مستقبل کا آئین کس طرح کا ہوگا, تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آئین ساز اسمبلی کا کام ہے. ان کا کام ہے, آپ کے منتخب نمائندوں کا کام ہے کہ وہ کس طرح کا پاکستان کا آئین بناتے ہیں. اور قائد اعظم نے ساتھ یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اسلامی نوعیت کا آئین ہوگا. اور علامہ صاحب بھی یہی چاہتے تھے کہ جو لوگوں کی مرضی ہے, جو لوگوں کی رضا ہے,
اس کی عکاسی کرے نہ ہی صرف پاکستان بلکہ پاکستان کے حکمران بھی لوگوں کی امنگوں پہ اتریں، لوگوں کی جو دکھ درد ہے اس کو محسوس کریں. کوئی ٹھنڈے کمروں میں یا ٹھنڈے محلات میں بیٹھ کے مہنگی مہنگی گاڑیوں پہ کانوائز کے ساتھ پھر کے یا ہیلی کاپٹروں میں سیر کر کے عوام کی خدمت نہیں ہوتی. عوام کی خدمت ہوتی ہے جب عوام کا دکھ درد بانٹا جائے، جب غریب کے منہ میں روٹی کا نوالا ڈالا جائے، جب بیوہ اور بے آسرا خواتین کی داد رسی کی جائے. اس طرح کا پاکستان علامہ صاحب چاہتے تھے جو کہ لوگوں کی امنگوں پہ پورا اترے، حکمرانی ایسی ہو اسلام کے اصولوں کے مطابق کہ ہر شخص اس میں اپنے آپ کو خوش اور مطمئن محسوس کرے. ایسا علامہ صاحب پاکستان چاہتے تھے، قائد اعظم بھی ایسا پاکستان چاہتے تھے. دونوں اس چیز پہ ایک پیج پہ تھے. یہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ یہاں پہ اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں پھیلاتے ہیں. قائد اعظم کے بارے میں بھی، قائد اعظم بھی میرے نزدیک اور میری تحقیق کے مطابق اسی طرح کا اسلامی پاکستان چاہتے تھے جس طرح حضرت علامہ اقبال چاہتے تھے.